نمبر 41 گھروں میں بے پردگی کا ہونا۔ دین سے دوری کا ایک سبب گھروں میں بے پردگی کا ہونا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں بے پردگی ہے، معاشرے میں بے پردگی ہے، اس وجہ سے انسان دین سے دور ہو رہا ہے۔ جن گھروں میں پردوں کا اہتمام ہوتا ہے ان بچیوں کی عزت آبرو محفوظ ہوتی ہے، مستقبل میں بھی وہ محفوظ رہتے ہیں، اچھی جگہوں میں ان کے رشتے ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ کی نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بنتی ہیں، وہ غیروں کے حرص و ہوس کا شکار نہیں ہوتی۔ جہاں پردہ نہیں ہوتا انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا چچا زاد ہے، میرا تایا زاد ہے، خالہ زاد ہے، یہ میرا کزن ہے، اگر یہ آ گیا تو کیا حرج کی بات ہے۔ پھر جب وہ آتا ہے تو ایک مرد عورت ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، پھر وہ آ کر کسی نہ کسی فتنے میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے۔ بسا اوقات جس پر اعتماد کیا جا رہا ہوتا ہے وہی کوئی ایسی غلط حرکت کر کے اس بہن کو، اس بیٹی کو وہاں سے بھگا کے لے گیا، کورٹ میرج کر دیا اور ماں باپ کی عزت کو، خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو وجہ کیا بنتی ہے؟ بے پردگی بنتی ہے۔ جہاں پردے کا ماحول ہوتا ہے عموماً وہاں یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی۔ ایک واقعہ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اپنے دوستوں سے اس نے کہا بھئی کل آؤ، میں آپ کو اپنی گھر والی آپ کی بھابھی دکھاتا ہوں۔ اپنے سارے جتنے آوارہ دوست تھے ان کو لے کر آیا، گھر والی سے کہا ان کے لیے چائے بناؤ۔ اس نے چائے بنائی، کہا ذرا میک اپ کر کے بناؤ، سنگار کر کے سامنے آؤ۔ تو اس نے میک اپ کیا، بناؤ سنگار کیا۔ نوجوان لڑکے جو دوست ہیں وہ بیٹھک میں بیٹھے اور یہ وہاں ان کو بیوی کو بلا کر اب وہ ان کے ہاتھوں سے ان کو چائے دلا رہا ہے۔ اب وہ جتنے تھے انہوں نے کہا ہم سیلفیاں بناتے ہیں، اس میں غیرت ایمانی تو تھی نہیں، ان کے ساتھ اس کی سیلفیاں بنی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہے بے غیرت ہے، دیوس ہے، تو انہوں نے اگلے دن اس کو ساتھ رکھا اور کھانے کے اندر ایک بے ہوشی کی چیز ملا کر دے دی جس سے بے ہوش ہو گیا۔ دوستوں نے اپنے ہی دوست کو قتل کر دیا، پھر جا کر اس لڑکی کے گھر کے اس کو اغوا کیا۔ انہی نے معاذ اللہ سب نے اس کے عفت دری کی، حیا کو تار تار کیا، پھر اس کو اجتماعی طور پہ قتل کر کے پھینک دیا۔ یہی دوست تھے، اپنے دوست کو بھی قتل کیا اور ساتھ اس کی گھر والی کو بھی قتل کیا۔ تو واقعہ یہ نوبت کہاں تک پہنچی، کیوں پہنچی، وجہ کیا بنی؟ بے پردگی۔ تو جب بے پردگی ہوتی ہے بسا اوقات اس کے ایسے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس لیے شریعت جو حکم دیتی ہے اس میں بڑی حکمت ہے۔ بندے کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ جانتا ہے کہاں سے خطرہ ہے، کہاں سے اس کی عزت کو نقصان ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے جذبات سے، انسان کی خواہشات سے، نفسانیات سے اللہ واقف ہے۔ جہاں فرمایا کہ اس سے پردہ کراؤ اس میں حکمتیں۔ انسان سمجھتے ہے کہ دین میں بڑی پابندی ہے، دین میں اگر کوئی بات رکھی ہے وہ انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے رکھی ہے۔ جہاں یہ ماحول بڑھتا ہے اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخل کیا۔ اب وہ بیٹی اس کی یونیورسٹی جاتی تھی، ساتھ گلی میں ایک اور شخص کی بیٹی بھی ساتھ جاتی تھی، دونوں یونیورسٹی کا آنا جانا تھا۔ چند ماہ گزر گئے، ایک دفعہ اس کے دل میں خیال آیا کہ آئے دن میری بیٹی کا مزاج بدلتا جا رہا ہے، اس میں آوارگی آ رہی ہے، عبادت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو ذرا شک سا پڑا، تو اس نے جا کر اپنے دوست سے کہا کہ اپنی بیٹی سے پوچھو کہ میری بیٹی جو اس کے ساتھ جاتی ہے تو تعلیم کی طرف اس کی توجہ ہے یا نہیں ہے، سبق کی طرف توجہ ہے یا نہیں، پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی۔ انہوں نے جا کر اپنی بیٹی سے کہا، انہوں نے کہا وہ تو 2 مہینے ہونے والے، وہ تو یونیورسٹی ہی نہیں آ رہی۔ انہوں نے جا کر جب اس کو بتایا دوست نے کہ آپ کی بیٹی تو نہیں جا رہی، اس نے کہا بیٹی تو روزانہ گھر سے جاتی ہے۔ اس نے کہا تم اپنی بیٹی کو کہو اس کو اطلاع نہ دے، میں پیچھا کروں گا کہ آخر بچی کہاں جا رہی ہے۔ اب یہ باپ، بیٹی گھر سے نکلی، باپ نے اس کا پیچھا کیا اور آخر کار پتہ چلا کہ وہ گئی اور جا کر ایک صدر میں ایک ہوٹل میں چلی گئی، باپ پیچھے پیچھے۔ جب بچی چلی گئی تو وہ بیس بدل کر وہاں پہنچا، نیچے معلومات ملی کہ معاذ اللہ کہ یہاں پر جو آنے والی ہیں وہ جسم فروشی کے لیے آنے والی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی جائے، اس نے کہا ہر آدمی کو اس کے مزاج کے موافق ہر ایک عورت مہیا کی جاتی ہے، جتنی رقم وہ ادا کرے۔ اب یہ کہتے ہیں مجھے اس پر وہ نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیٹی ہو اور اس کام کے لیے ہو، تو اب کہتے ہیں آخر میں نے ان کو رقم دی، جب مجھے اوپر لے کر گئے تو میں نے کہا پیش کیا جائے۔ جب لڑکیوں کو سامنے لایا گیا
تو جو لڑکی سب سے پہلے سامنے لائی گئی وہ اس کی اپنی بیٹی تھی۔ جب اس نے کہا کہ میں اپنی خواہش پورا کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی لڑکی لائی جائے، تو جن لڑکیوں کو پیش کیا گیا تو ان میں ایک اپنی بیٹی سامنے تھی۔ اس کو تو نہیں معلوم کہ میرا باپ ہے، میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچا۔ تو جب باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، برداشت نہ ہوا، ایک چیخ ماری، نیچے گرا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں انتقال ہو گیا۔ کہ میں تو بچی کو بھیجتا تھا تعلیم کے لیے، اور بچی آ کر اپنے جسم فروشی کر رہی ہے، تو نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ بے پردگی کی وجہ سے پہنچی۔ تو جب گھروں کے ماحول میں پردہ نہیں ہوتا، وقت پہ شادی نہیں کی جاتی، موبائل کا استعمال عام ہوتا ہے، انٹرنیٹ اور کیبل کا عام ہوتا ہے، ماں باپ خرگوش کی نیند سوئے ہوتے ہیں، انہیں کیا معلوم بچی کا وقت کس میں گزر رہا ہے؟ وہ سمجھے بچہ لحاف میں سو رہا ہے، اور بچے کی ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل میں فحش پروگرامات دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اس لیے وہ عبادت اس پہ بھاری ہوتی ہے، موبائل چلانا اس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو دین سے دوری کا ایک سبب آج کے ہمارے اس معاشرے میں جو ہے وہ گھروں کے ماحول میں، معاشرے میں بے پردگی کا ہونا ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کے افسوسناک واقعات آج ہمیں سننے میں آتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، بچیوں کے ساتھ 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، اس کے ساتھ کوئی درندہ اپنے حرص و ہوس کو پورا کر کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے کہ ہم نے اس اپنی 10 سالہ بچی کو ہم نے باریک لباس پہنایا، نیم برہنہ لباس پہنایا، ہم نے اس کو پردہ نہیں کروایا، ہم نے اسے گلیوں میں بھیجا، بازاروں میں بھیجا، اس کی آمد و رفت عام ہوئی، بچی گلیوں میں کھیل رہی ہے تو کسی درندے کا نشان بن گئی۔ اگر بچیوں کو جب سے ان میں سمجھ بوجھ آ جائے، ان کو گھر کے ماحول میں رکھا جائے، گھر میں غیر محرم کوئی آئے اس کو بیٹھک تک محدود کیا جائے، اس کو گھر کے اندر نہ لایا جائے، اس سے انسان کی عزت آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ شریعت جو حکم دے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر 42، سوشل میڈیا کا بیجا استعمال کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب آج کے دور میں جو موبائل میں ہمارے ہاتھوں میں جو سوشل میڈیا ہے، اس کا جو بیجا استعمال ہو رہا ہے، کوئی آدمی نہیں دیکھتا کہ اسے دیکھنا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ فیس بک کھولی ہے، جو آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، یوٹیوب کھولا ہے، جو آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ سارا دن گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، کھانے کا پتہ نہیں، پینے کا پتہ نہیں، ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں، عبادات کا پتہ نہیں، تعلیم کا پتہ نہیں۔ اس موبائل نے ہر چیز ہم سے چھین لی۔ آج بچہ ساری رات یہ دیکھتا ہے، صبح کلاس میں جاتا ہے سویا ہوا ہوتا ہے، وہ تعلیم کیا حاصل کرے؟ رات تو اس کی انٹرنیٹ پہ گزر گئی۔ بچی جا رہی ہے کلاس میں سوئی ہوئی ہے، نوجوان دیکھتا ہے صبح کام پہ جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، کام اس سے ہوتا ہی نہیں۔ آج کیوں بچوں میں سر درد کی بیماری عام ہو گئی؟ چڑچڑاپن کیوں عام ہو گیا؟ مزاج میں کیوں سختی ہے؟ آج کے بچے ماں باپ سے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ نظریں کیوں کمزور ہو گئی؟ دماغ کیوں دن بدن کمزور ہو رہا ہے؟ معدہ کیوں کام نہیں کر رہا؟ بھوک کیوں نہیں لگ رہی؟ گردن میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ فحش چیزوں کی طرف کیوں توجہ بڑھ رہی ہے؟ عبادت میں کیوں سستی آ رہی ہے؟ نماز سے تعلق کیوں کٹ رہا ہے؟ ماں باپ کو کیوں دشمن سمجھ رہا ہے؟ فلم اور ڈرامے سے محبت کیوں بڑھ رہی ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہم نے اس چیز پہ غور نہیں کیا، ہم نے اس نقصان کو نقصان ہی نہیں سمجھا۔ ہماری نظر میں دنیا کا نقصان نقصان ہے، دین کا نقصان نقصان نہیں ہے۔ آج بچہ اگر 20 روپے کا کپ توڑ دے نا، گلاس توڑ دے، ماں باپ غصہ کرتے ہیں، بیٹا گلاس توڑ دیا، تو نے کپ توڑ دیا، پلیٹ توڑ دی، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، کبھی نہیں کہیں گے بیٹا تو نے نماز کیوں چھوڑی۔ بچہ مدرسے نہیں جا رہا، نہیں پوچھیں گے۔ بیوی گھر میں 7 بجے تک سوئی ہے، اس سے نہیں کہیں گے اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ گھر میں بیٹی اپنا موبائل چلا رہی ہے، دوسری اپنا، بیوی اپنا، کبھی نہیں کہتا تم کیا دیکھ رہے ہو، کبھی ان کا موبائل چیک ہی نہیں کیا۔ کیسا نادان باپ ہے، 4 دیواری تو لگائی کہ غیروں کی نگاہ نہ پڑے، محلے والوں سے تو پردہ کرا دیا، لیکن موبائل دے کر پوری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی، اب اس کی مرضی ہے جو چاہے دیکھے۔ آس پاس سے تو پردہ کرا دیا، دیوار لگا کے، پردہ لٹکا کے، دروازہ لگا کے، لیکن انٹرنیٹ کی صورت میں ساری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی، اب اس کی مرضی ہے جو چاہے وہ دیکھے۔ یہ غیروں نے ایسا بنایا، ایک چیز کھولو 20 چیزیں اس قسم کی کھل جاتی ہیں، اور انسان کے ایمان اور حیا کو اتنا نقصان پہنچتا ہے، مہینوں بعد بھی وہ اپنی جگہ پہ نہیں آتا۔ ایک بد نظری کا اتنا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جا رہے تھے ساتھ، ان کے راستے میں ایک لڑکے پہ نگاہ پڑ گئی، عیسائی لڑکا تھا،
بیریش تھا، خوبصورت تھا، تو ان کی اس پہ غلط نگاہ پڑ گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری جو نگاہ غلط پڑی ہے اس کا اثر تمہارے سامنے آئے گا۔ اثر یہ ہوا قرآن کریم کے حافظ تھا، قرآن بھول گیا، قرآن کا حافظ تھا، قرآن بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلے انسان سے جو چیز لیتا ہے نا وہ قرآن ہے، پھر انسان کی زبان پہ قرآن نہیں آتا۔ آج دیکھیں نا، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، باقی سارے کام کر سکتے ہیں، اخبار پڑھ لیتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھ لیتے ہیں، اسکرین کے سامنے گھنٹوں وقت گزار دیتے ہیں، موبائل انٹرنیٹ پہ میسج لکھ لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنا سب سے بھاری ہوتا ہے، زبان پہ قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی سورہ اخلاص نماز میں پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔ کیسا مسلمان ہے خدا کے قرآن میں کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہے، ترجمہ نہیں معلوم، اللہ ہمیں کیا احکامات کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے اللہ روک رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ جو لیتا ہے وہ قرآن ہے، پھر انسان سے جو لیتا ہے وہ حدیث ہے اور وہ دین کا علم ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، سوشل میڈیا کا بے جائے استعمال یہ انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچا کر انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ سلف چونکہ ان چیزوں سے بچتے تھے اس لیے اللہ نے ان کے حافظے بڑے تیز کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گناہوں سے کتنا اجتناب ہے، تاریخ بغداد میں ہے، فرماتے انی ارجو ان القى اللہ ولا يحاسبنی انی اغتبت احدا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں محاسبہ نہیں کرے گا کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، کہ میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ ہر گناہ سے بچنے والے تھے، اس لیے جتنی نظر کی حفاظت ہو اتنا حافظہ تیز ہوگا۔ تو میں نے ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اگر ہم چاہیں ہمارا حافظہ تیز ہو اور عبادت میں ہمیں لذت ملے تو اس چیز کے سوشل میڈیا کے بے جا استعمال سے بچیں۔ نمبر 43، نشاور چیزوں کا استعمال کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب نشاور چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ جب نشاور چیزیں معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں، نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں عام ہو جاتی ہیں، تو انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انسان نہ خدا کا رہتا ہے، نہ خدا کے رسول کا رہتا ہے، نہ دین کا رہتا ہے، نہ ماں باپ کا رہتا ہے، نہ بہن بھائیوں کا رہتا ہے، نہ معاشرے کا رہتا ہے۔ نشاور آدمی جو نشئی ہو اس کو بس صرف اپنا نشہ چاہیے، چاہے اس کو گھر کا سامان بیچنا پڑے، چاہے اسے اپنی ضروریات زندگی فروخت کرنا پڑے، چوری کرنا پڑے، ڈکیتی کرنا پڑے، وہ کرے گا صرف اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے۔ آج ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں تعلیم کم ہے، نشے کا استعمال زیادہ ہے۔ آج سب سے زیادہ نشہ جو بک رہا ہے وہ کالج یونیورسٹیوں میں فروخت ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو نشہ بک رہا ہے، پاؤڈر جو سب سے زیادہ ہو رہا ہے، آئس کا نشہ جو عام ہو رہا ہے، ابھی چاکلیٹ کا نیا نشہ آیا جو عام ہو رہا ہے، یہ نت نئے نشے تعلیمی اداروں میں زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہ عموماً جو نشہ جب آ جاتا ہے پھر انسان زندگی اسی میں لگا لیتا ہے، پھر جو دولت کمائی ہے وہ سب اس میں صرف ہو جاتی ہے، باپ کی ساری دولت اس میں چلی گئی۔ ایسا آدمی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، دنیا کبھی نہیں رہتا۔ عموماً یہ جو نشہ لگتا ہے ابتدا میں چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے۔ پہلے بچہ ابتدا میں چھالیے کھا رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں کہتے، کوئی وجہ نہیں، چلو بچہ چھالیہ ہی تو لے رہا ہے۔ پھر یہ چھالیے سے گھٹکا ہوتا ہے، گھٹکے سے ماوا ہوتا ہے، ماوے سے سگریٹ پہ آتا ہے، سگریٹ سے پھر نشے اور چرس پہ آتا ہے، چرس سے افیون پہ جاتا ہے، افیون سے شراب پہ جاتا ہے، پھر شراب سے آخر وہ نشہ پھر زندگی سے ہاتھ دھوچ لیتا ہے۔ تو یہ ابتدا سے یہ تدریجاً بڑھتا ہے۔ اس لیے عقلمند والدین وہ ہوتے ہیں جو ابتدا سے ہی اپنے بچے پر کنٹرول کریں کہ اگر بچے کا نشاور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نشے والی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، فوراً ہی ان کو روک دیں۔ اس پہ خرگوش کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، ورنہ اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس سے بڑی انسان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کہ اس کا بیٹا نشے میں مبتلا ہو جائے۔ پھر انسان کسی مجلس میں جانے کے قابل نہیں ہوتا، کہتے ہیں فلاں جو نشے میں مبتلا ہے یہ اس کا باپ ہے۔ وہ بچہ کسی مجلس میں آ جائے تعارف کرانے کے قابل نہیں ہوتا، پھر اس سے نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ، اس سے گھر کا نہ سامان محفوظ۔ اس لیے میں نے عرض کیا دین سے دوری کا ایک سبب نشاور چیزیں آج یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے انسان کوشش کرے اولاد پہ نگاہ رکھے، اولاد کو مصروف رکھے، وقت پہ ان کی شادیاں کریں، ان کو دین سے جوڑ کے رکھے،
اللہ کا خوف انسان کو گناہ سے روکتا ہے، باقی چیز نہیں روک سکتی۔ ہم نے اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ڈالا۔ ہم بچے کو ڈراتے ہیں کالی چڑیل کھائے گی، کالی بلی کھائے گی، کالا کتا تجھے کھائے گا۔ اس کو یہ ڈر ڈالو تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بچے کے دل میں ہوگا، بند کمرہ ہوگا، کوئی موجود نہیں ہوگا، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے جب یہ خوف نہیں ڈالا، اب وہ ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے والدین نہیں دیکھ رہے، رات کا اندھیرا ہے، کسی گراؤنڈ میں بیٹھا ہے، سرکاری اسکول میں بیٹھا ہوا ہے، کسی بند جگہ میں بیٹھا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا، بچہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو بہرحال ایک بات میں نے عرض کی، دین سے دوری کا ایک سبب نشاور چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 44، عشق معشوقی میں مبتلا ہونا۔ عشق معشوقی میں مبتلا ہونا دین سے دوری کا یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آج کے معاشرے میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ آج دیکھیں، لڑکا اپنے لیے خود لڑکی پسند کر رہا ہے، لڑکی اپنے لیے لڑکے کو خود پسند کر رہی ہے۔ یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کا کلچر انگریز سے آیا، یہ غیروں کی تہذیب ہے، یہ اسلام نہیں، نہ یہ مشرقی روایات ہیں۔ اسلام نے تو درس دیا تھا لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، ماں باپ کی ذمہ داری لگائی، جہاں مناسب رشتہ فوراً کر دیا جائے۔ ہم نے اس میں تاخیر کی کہ لڑکا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، اب وہ کھڑا ہوتا ہے 35 سال بعد، 40 سال بعد، اور کھڑا ہونا ہمارے ہاں کیا سرکاری نوکر ہو، ہم اس کو کھڑا ہونا سمجھتے ہیں جو سرکاری نوکر ہوگا، جو 70-80 ہزار تنخواہ لائے وہ ہے۔ جب وہ 40 سال کی عمر میں کھڑا ہوتا ہے، پھر نوبت یہ آتی ہے کہ پھر اس کے بعد جا کر انسان نہ حقوق کی ادائیگی پر قادر ہوتا ہے، پھر وقت آتا ہے وہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی جوانی کو گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ جو دولت کمائی ہوتی ہے پھر وہ علاج میں لگتی ہے، کبھی عاملوں کے پاس، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی طبیبوں کے پاس، کبھی پیروں کے پاس۔ اگر یہ وقت پہ نکاح ہو جاتا، یہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا، اس کی عزت آبرو محفوظ ہو جاتی۔ ہم بھی کیسے نادان ہیں، یہ سمجھتے ہیں اگر ایک بچی آ گئی کہاں سے کھائے گی، اور گھر میں 10 روٹیاں پکتی ہیں، اگر 11ویں پک گئی کمی نہیں آئے گی۔ اس کا فائدہ کتنا ہوگا؟ آپ کے بیٹے کی عزت محفوظ ہوگی، نظر محفوظ ہوگی، غیر محرم لڑکیوں سے اختلاط سے بچے گا، گناہ سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ ایک روٹی سے کمی نہیں آئے گی، فائدہ کتنا ہے؟ وہی بچی جو گھر میں آئے گی، آپ کی بیوی کا ساتھ دے گی، ساس کے ساتھ ہاتھ بٹائے گی، گھر کے کام کاج میں تعاون کرے گی، نیک اولاد کا ذریعہ بنے گی۔ ایک کھانے پر عورت کتنا کام کرتی ہے؟ 3 نوکر رکھو، 4 رکھو، وہ کام نہیں کرتے جو ایک بیوی کر رہی ہوتی ہے۔ نوکر 6 گھنٹے ملازم ہوگا، 8 گھنٹے ملازمت کرے گا، 20,000 تنخواہ دو، 8 گھنٹے نوکری کرے گا، صرف کھانا پکا رہا ہے، صرف گھر کی صفائی کر رہا ہے، 20,000 روپے دے رہے ہیں اس کو۔ ایک بیوی ہوتی ہے جو گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، خواہش کو بھی پورا کر رہی ہے، ساس سسر کی خدمت بھی کر رہی ہے، شوہر کے لیے بچے بھی جن رہی ہے، ان بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے، صبح ہے شام ہے، 24 گھنٹے کی خادمہ ہے۔ 24 گھنٹے، صبح میں روٹی تیار ہو وقت پہ تیار، شام چاہو وقت پہ کھانا تیار، رات 1 بجے اٹھاؤ وہ کھانا گرم پکا کے دے رہی ہے۔ تو اس عورت کے ذریعے سے گھر میں کتنے فرق آتے ہیں۔ یہ انگریز نے ہمارا ذہن بنایا، ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ بچی تب ہو جب وہ ایم اے کر دے، جب وہ پی ایچ ڈی کر دے، جب وہ 16 پڑھ لے تب اس کی شادی کرنی ہے، بچے کی تب کرنی ہے کہ جب بچہ سرکاری نوکر بن جائے۔ اس دوران وہ کتنے گناہوں میں پڑ جاتا ہے، کتنی یونیورسٹیوں کالجوں میں جا کر نگاہیں غلط استعمال ہو کر معاذ اللہ زنا میں پڑ جاتا ہے، ایمان ہی نہیں رہتا۔ حضور نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے مسلمان نہیں رہتا۔ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کہاں محفوظ ہوتی ہے نئی نسل، یہ گناہ تو عام ہو گئے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، عشق معشوقی کا گناہ عام ہو رہا ہے، اس وجہ سے انسان دین سے دور ہے۔ جو اس سے بچتا ہے اسے اپنی بیوی اور جائز رشتہ سب سے اچھا لگتا ہے۔ جو عشق معشوقی میں پڑتا ہے اس کو اپنی بیوی سب سے بری لگتی ہے۔ شیطان غیر عورتوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اس کے سامنے،
اور اپنا جائز رشتہ اس کو بدنما کر کے پیش کرتا ہے، پھر نوبت آتی ہے اپنی بیوی جو جان دینے والی، ہر وقت انتظار کرنے والی، پاک دامن، اس پر اعتماد نہیں کرتا، طلاق دے دیتا ہے، وہ عورتیں جو بیسیوں سے تعلق رکھا ہوا ہے ان سے اپنی زندگی نبھاتا ہے، اور آخر نوبت پہنچتی ہے مہینے 2 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے عشق معشوقی کے رشتے باقی نہیں رہتے، زیادہ سے زیادہ مدت 6 مہینے 1 سال ہے، 1 سال کے بعد وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی اطمینان پا سکتا ہے؟ جس کام کی بنیاد خدا کی نافرمانی پر ہو، جس غیر محرم عورت سے اس کا تعلق نہیں اور عشق کر کے گھنٹوں باتیں کر رہا ہے، ناجائز تعلق رکھ رہا ہے نکاح سے پہلے، وہ کہاں اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی؟ وہی ہوتا ہے، یہ جتنے بھی کورٹ میرج ہوتے ہیں عموماً آپ دیکھو گے 1-2 سال بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں، نکاح ہو جائے سکون نہیں ملتا، ساس بہو کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، اولاد کی نعمت سے محروم، اور اگر اولاد ہوئی بھی تو بے چین بے قراری میں زندگی گزر گئی۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، دین سے دوری کا ایک سبب عشق معشوقی میں مبتلا ہونا۔ نمبر 45، غیر محرم عورتوں سے گفتگو کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب غیر محرم عورتوں سے گفتگو کرنا۔ آج یہ مرض بھی عام ہو گیا، اپنی بیوی فون کرے، والدہ اور بہن کا فون آئے تو بڑے غصے سے بات کرتے ہیں، 1 منٹ بھی بات نہیں کرتے، فون بند کرتے ہیں۔ غیر محرم عورت کا فون آ جائے، بڑی میٹھی زبان، بڑا نرم لہجہ، گھنٹوں گفتگو ہو رہی ہے، جی 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 کر کے بات کو طویل کر رہا ہے، بات سے بات بڑھا رہا ہے۔ جہاں حکم ہے جائز رشتہ بات کرو وہاں نہیں کرتا، غصے میں، جہاں شریعت روکتی ہے وہاں بات طویل کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو فرما رہے ہیں جو امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اللہ تعالیٰ ان ازواج مطہرات کو فرما رہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہرو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے باہر مت نکلو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا جب بھی تم بات کرو تو نرم لہجے میں نہ کرو، اجنبی آدمی سے سخت لہجے میں بات کرو تاکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری طرف غلط طمع نہ رکھے، غلط اپنے دل میں لالچ نہ لے کر آئے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنے قول میں نرمی مت لے کر آؤ، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، امید کرے گا، طمع کرے گا وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات کرو تو اچھی اور بھلی بات کرو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دے رہا ہے غیر محرم سے بات کرنی ہے تو سخت لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں بات ہی نہ کرو۔ تو بہرحال دین سے دوری کا ایک سبب میں نے عرض کیا، غیر محرم عورتوں سے گفتگو کا عام ہونا انٹرنیٹ اور کیبل کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر عبادت میں اسے لذت نہیں ملتی۔ نمبر 46، درس اور دینی مجالس کا فقدان۔ درس اور دینی مجالس کا فقدان، دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ آج مسجدوں میں درس قرآن، درس حدیث میں شرکت کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے، جمعے کا بیان سننے والے، واعظ و نصیحت سننے والے، اللہ رسول کے ارشادات سننے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آج معاشرہ ایسا بن گیا، ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن اور حدیث سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج میچ لگا ہو نا، 10 گھنٹے میچ دیکھتے ہیں، صبح 8 بجے شروع ہو رہا ہے، رات اگر 8 بجے ختم ہو رہا ہے، یا رات شروع ہو رہا ہے 2 بجے 3 بجے ختم ہو رہا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے میچ دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، 4 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آدھا گھنٹے کی بات نفس پہ بھاری ہو رہی ہے۔ بات بھی کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، جس سے مکرم اور معزز کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو دینی مجالس نہ رہی، ان میں شرکت ختم ہو گئی، اس وجہ سے انسان دین سے دور ہو گیا۔ حضرات سلف میں ہر جگہ درس قرآن ہوتا، درس حدیث ہوتا، حضور کے ارشادات بیان ہوتے، امت سنتی، سیکھتی، عمل کرتی، اور آ کر پوچھتے مسائل، عمل کرتے، آگے پھیلاتے، اس لیے ان لوگوں کے اندر دینداری باقی تھی۔ تو ہماری نسل نو قرآن اور حدیث سے دور ہے، قرآن حدیث کی تعلیمات سے دور ہے،
اس وجہ سے دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 47، رشوت اور حرام خوری میں مبتلا ہونا۔ دین سے دوری کا ایک سبب رشوت اور حرام خوری میں مبتلا ہونا۔ جب انسان رشوت میں لگے، حرام کے اندر لگ جائے، پھر اسے دین کے کاموں میں، عبادت میں اسے لذت نہیں ملتی۔ عموماً حرام میں پڑنے والا، پھر اس کی اولاد، اس کی بیوی بچے، گھر کے ماحول میں بھی دینداری نہیں رہتی۔ اس لیے جب رزق حرام کا ہوتا ہے تو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ دیکھیں انسان کا جسم چل رہا ہے رزق پر، جیسے گاڑی چلتی ہے پیٹرول پر۔ پیٹرول جتنا خالص ہوگا گاڑی کا انجن اتنا طاقتور رہے گا، جتنا خالص پیٹرول ڈلے گا گاڑی کی رفتار تیز ہوگی، جتنا انجن پہ کام کرے گا اسے اچھا مٹیریل اور اچھا اس کو آئل دے گا، وہ طاقتور رہے گی۔ انسان کا جسم اور معدہ جتنا خالص حلال کا رزق ہوگا اتنی عبادت کی توفیق ہوگی، تلاوت میں ذکر میں لذت ملے گی۔ جب پیٹرول ناقص ڈالیں گاڑی نہیں چلتی، رزق حرام کا ہوتا ہے، عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی محرومی اللہ سجدے سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ رزق نہیں بند کرتا، رزق تو اللہ کتے اور خنزیر کو بھی دے رہا ہے، یہودی اور سکھ کو بھی دے رہا ہے، ہندو کو بھی دے رہا ہے۔ خدا ناراض ہوتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، عبادت کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں آبادی 10,000 کی ہے، مسجد میں نمازی 500 بھی نہیں ہے۔ آج ہر ایک گھر میں دیکھو 10 منزلہ 5 منزلہ، ہر گھر میں 10-15 آدمی ہیں۔ پوری آبادی ایک گلی میں دیکھو کم از کم آپ کو 1500-1700 لوگ 2-3 گلیوں میں نظر آئیں گے۔ پوری آبادی میں 15-20 ہزار افراد موجود ہوتے ہیں، مسجدوں میں جائیں تو 1000 بھی نظر نہیں آتے۔ تو آج جو بنیادی وجہ ہے رزق میں حلال بہت کم ہو گیا۔ ہر آدمی کا جہاں تک بس چل رہا ہے وہ حرام میں پڑ رہا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اچھے اثرات اس کی اولاد کی زندگی میں منتقل نہیں ہو رہے۔ سلف بڑی احتیاط کرتے تھے۔ ایک واقعہ قوت القلوب میں لکھا ہے، محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ انہوں نے ایک شخص کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کیا تھا، اس کو بتایا تھا جتنے کی چیز ہو بتایا کرو۔ اب ان کے پاس چاندی کے مختلف چیزیں تھیں فروخت کرنے کی، مختلف اس میں چاندی کے بنے ہوئے برتن تھے، سامان تھا۔ تو بعض کی قیمت 5 درہم، بعض کی 10 درہم تھی۔ تو یہ نماز کے لیے چلے گئے۔ جب یہ نماز کے لیے گئے تو اب وہاں جو پیچھے ان کی دکان چلا رہا تھا تو اس میں جس چیز کی قیمت 5 درہم تھی تو اس نے بیچنے والے کو وہ 10 درہم میں بیچ دی۔ 5 درہم کی چیز 10 درہم میں بیچی۔ وہ لے کر جب آ رہا تھا راستے میں محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ فرمایا بھئی کہاں سے خریدی؟ کہا جی فلاں دکان سے۔ اس کو پتہ نہیں ہے یہ دکان انہی کی ہے۔ پوچھا کتنے ملی؟ کہا 10 درہم میں۔ کہا قیمت تو 5 درہم ہے اس کی۔ اس کو لے کر آئے اور کہا تم نے 10 درہم میں کیوں بیچی؟ 5 درہم کی چیز ہے۔ تو اس سے کہا تم ایسا کرو، یہ تو 5 درہم ہم سے واپس لو اور یا 10 درہم والی چیز ہم سے لے لو، یا یہ چیز واپس کرو اپنے پیسے لے لو۔ یہ جائز نہیں کہ ہم 10 درہم کی 5 درہم کی چیز ہوں اور آپ سے 10 درہم لے لیں۔ اس نے کہا حضرت میں اس پہ راضی ہوں۔ فرمایا نہیں آپ راضی ہو، میں تو راضی نہیں ہوں، عند اللہ مجھ سے اس بارے میں پکڑ نہ ہو۔ تو اس نے اس کو 10 درہم کی چیز دینی چاہیے، 10 درہم دے دیے، سامان 10 درہم کی چیز دے دی۔ جب وہ شخص جانے لگا راستے میں کسی سے پوچھا یہ بزرگ کون تھے، اتنا اصرار کر کے مجھے انہوں نے یہ چیز دی؟ انہوں نے کہا یہ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا واقعی ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہاں ساتھیوں میں مشہور تھا کہ ایک اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے توسط سے دعا کرو اللہ بارش برسا دے گا۔ تو کہا ہم نے محمد بن منقدر کے توسط سے دعا کی تھی، اللہ نے بارش برسائی تھی۔ تو قوت القلوب میں یہ واقعہ ہے۔ تو دیکھیں جن کی زندگی میں خالص حلال کا رزق ہوتا ہے اللہ ان کے توفیل بارش برسا دیتا ہے، اللہ ان کے توفیل دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب حرام کا ہوتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دین سے دوری ہو جاتی ہے، حرام کی وجہ سے گناہوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو حلال سے وابستہ کرے۔ نمبر 48، زبان کا غلط استعمال کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب 48ویں نمبر پر زبان کا غلط استعمال ہے۔ آج معاشرے میں یہ بھی عام ہے، زبان کا ٹھیک استعمال کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، جو سوچ سمجھ کر گفتگو کریں کہ میری گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا رسانی کا اذیت کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو شریعت کا حکم ہے اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو، یعنی زبان کا غلط استعمال نہ ہو۔ انسان کی نجات کس میں ہے؟ ایک صحابی آئے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات ہو، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک فی بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتے رہو، اپنے گناہوں پہ روتے رہو۔ فرمایا یہ 3 چیزیں ہوں گی اللہ تمہیں نجات دے گا، زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلنا، اور نمبر 3 اپنے گناہوں پہ رونا۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے وہ سب اللہ کے سامنے رونے والے تھے۔ آج ہم مخلوق کے سامنے روتے ہیں، وہ ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، وہ تو ہمارے رونے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس اللہ کے سامنے روئیں جو آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، ادھر آنسوؤں کا قطرہ بہتا ہے، ادھر اللہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک ہشام بن خالد رحمۃ اللہ علیہ 1000 درہم تھے، ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھی، وہاں تھیلا 1000 درہم کا رکھا، بھول گئے، یاد نہ رہا، نکل گئے۔ کافی دن گزر گئے، پھر یاد آیا کہ میرا وہ تھیلا تو فلاں جگہ مجھ سے رہ گیا تھا۔ اب یہ دوبارہ سفر کر کے اس مسجد میں پہنچے، اللہ کے سامنے روئے کہ یا اللہ میرے 1000 درہم کا تھیلا تھا جو میں اس جگہ میں اس مسجد میں آیا تھا، رکھا تھا، بھول گیا، مولا کریم تو مجھے واپس لوٹا دے۔ اللہ سے مانگ رہے تھے، اتنے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت پیچھے ہے، ان کی دعا ختم ہوئی، اس نے کہا یہ تھیلا آپ کا گم ہوا ہے؟ کہا جی میرا ہے۔ تو کہا تھیلے کی نشانی بتاؤ، اس نے نشانی بتائی، تھیلے کی رنگت بتائی، ڈوری کا رنگ بتایا، دراہم کی تعداد بتائی۔ بوڑھی اماں سمجھ گئی اس کو دے دیا۔ اس نے پوچھا اماں جی آپ کے پاس کیسے آیا؟ کہا میں اس مسجد کی صفائی کرتی ہوں، جب لوگ چلے جاتے ہیں تو میں اندھیرے میں آ کے اللہ کا گھر صاف کرتی ہوں، تو مجھے یہ تھیلا ملا تھا اور میں اس وقت سے تلاش میں ہوں یہ کس کا ہے، اس کو واپس لوٹاؤں۔ آج جب تم دعا کر رہے تھے، تمہاری گڑ گڑانے کی دعا کی مجھے آواز آئی تو میں سمجھ گئی کہ اس کا تھیلا ہوگا آپ کا، اس لیے آپ کو واپس کر دیا۔ تو دیکھیں اتنا عرصہ گزرا لیکن رزق حلال کا تھا، ضائع نہیں ہوا۔ حلال کا مال کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا، عرصہ گزر جائے، وقت گزر جائے، اللہ واپس لوٹاتا ہے۔ جہاں کہیں تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، گناہ کی وجہ سے آتی ہے، کہیں کمی ہوتی ہے اللہ کے حقوق میں، عبادت میں، اللہ تلاوت سے دور کر دیتا ہے، اعمال سے دور کر دیتا ہے، ذکر سے اللہ دور کر دیتا ہے، رزق حلال سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ بنیادی کہیں وجہ بنتی ہے تب اللہ اس کو اپنے سے دور رکھتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی کہ آج دین کی دوری کا ایک ذریعہ یہ چیز بن رہی ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زبان کا استعمال ٹھیک رکھے اور اپنے گناہوں پہ روتا رہے۔ جتنا گناہوں پہ روئے گا اتنا اللہ کے ہاں عزت پائے گا۔ اس لیے حضرات سلف کا معمول تھا وہ اللہ کے سامنے زیادہ روتے تھے، ہم مخلوق کے سامنے زیادہ روتے ہیں اس لیے ذلیل و رسوا ہوتے۔ خدا کے سامنے روئیں گے اللہ غیبی اسباب پیدا فرما دے گا، جہاں نظر نہیں جائے گی وہاں سے سبب بنے گا۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے ہاتھ میں بچہ اٹھائے جا رہی تھی، پل کے اوپر سے گزر رہی تھی، پیچھے سے گھڑ سوار تیزی سے آیا، اس کے ساتھ زور سے ٹکرایا، اس کے ہاتھ سے بچہ لپٹا ہوا پل کے اوپر سے نیچے گرا، نیچے پانی کی نہر جا رہی تھی۔ فوراً اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بچے کی حفاظت فرما دے، یا اللہ یہ میرا ایک اکلوتا بچہ ہے۔ نیچے جیسے نہر میں گرا اتنے میں قریب میں باز تھے، ایک باز آیا اور اس نے آ کر اپنے پنجے میں اس لحاف کو پکڑا، اڑ کر آیا اور کنارے پہ رکھ دیا۔ ماں اوپر پل سے جب نیچے اتر کر آئی تو کیا دیکھا، بچہ بالکل زندہ سلامت محفوظ ہے۔ اب دیکھیں پل کے اوپر سے نیچے گرنا موت کا سبب ہے، موت نہیں آئی، پانی میں گرنا موت کا سبب، موت نہیں آئی، بعض ایسے بچوں کو شکار کرتا ہے، موت نہیں آئی۔ تو جب اللہ حفاظت کرنے پہ آئے اللہ یوں اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے، اوپر سے دیکھا ایک آدمی پل سے نیچے گر رہا ہے، ان کی جو نگاہ پڑی اللہ سے دعا کر دی یا اللہ
تو اس کی حفاظت فرما دے، یہ نیچے نہ گرے۔ حضرت مولانا حکیم شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے یہ واقعہ بیان فرمایا وہ نیچے گر رہا تھا، انہوں نے دعا کر دی، یا اللہ اس کی حفاظت فرما دے، اس کی جان ضائع نہ ہو، پانی میں نہ گر جائے۔ اللہ کا کرنا وہی معلق ہو گیا، لٹک گیا، اوپر سے لوگوں نے رسی ڈالی، اس نے پکڑا، کھینچ کے نکال دیا۔ اللہ کی مخلوقات تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، غیر مرئی، نظر نہیں آنے والی ہوتی، لیکن سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ نے حفاظت کی بغیر اسباب کے، ہوا میں اسے معلق کر دیا، انہوں نے اوپر سے رسی پھینکی، اس نے پکڑا، اوپر کی طرف کھینچ دیا، نیچے دریا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے موت کا ظاہری سبب موجود ہوتے ہوئے زندگی عطا فرما دی۔ ہم نے آج سب سے کمزور اللہ کو سمجھا ہے۔ آج کا مسلمان اسباب کو طاقتور سمجھتا ہے، اس نے سمجھا ہے پیسے سے سارا کام ہوگا، تعلقات سے کام ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہونا، سب اللہ کے امر سے ہوگا۔ یہ ایمان مضبوط ہو جائے۔ سلف کا یہ ایمان مضبوط تھا، اس لیے وہ لوگ 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ رب العزت جو مانگتے اللہ عطا فرما دیتا۔ حضرت ابو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے، پورا راستہ پار کر کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، نجات اللہ نے 3 چیزوں میں رکھی ہے: زبان کی حفاظت، اپنے گناہوں پہ رونا، اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ نمبر 49، دین کے نقصان کو نقصان نہ سمجھنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب کیا ہے؟ دین کے نقصان کو نقصان نہ سمجھنا۔ آج ہم دین سے اس لیے دور ہو رہے ہیں، ہم دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے، ہم مال کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں۔ ہمارا بچہ نماز نہ پڑھے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، قرآن نہ پڑھے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، بچہ نوکری پہ نہ جائے فکر ہوتی ہے، بچہ کالج یونیورسٹی نہ جائے فکر ہوتی ہے، بیٹا نوکری پر کیوں نہیں گئے، کام پر کیوں نہیں گئے، تمہاری دیہڑی کٹ گئی، آج تمہیں 1000 روپے 700 روپے دیہڑی ملنی تھی، بیٹے نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، باپ نے نہیں کہا، ساری رات اس کی انٹرنیٹ کیبل پہ گزر گئی، دیکھ رہا ہے، منع نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے ہم نے جب دین کو نقصان نہیں سمجھا، اللہ نے ہماری اولادوں کو دین سے محروم کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے نا، اللہ وہ نعمت نہیں دیتا۔ جس گھر میں دین کی ناقدری ہوتی ہے، اللہ ان سے دین لے لیتا ہے، نسلوں سے لے لیتا ہے۔ جہاں دین کی قدر ہوتی ہے، اللہ نسلوں میں دین لے آتا ہے، اور دین کی وجہ سے اللہ دنیا بھی لاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دین پہ لگا، حافظ بنا، کہاں سے کھائے گا؟ او بھائی، عزت اللہ نے رکھی ہے، اللہ بادشاہوں سے زیادہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رقہ شہر میں داخل ہوئے، 30,000 سے زائد کا مجمع استقبال کے لیے آیا۔ ہارون الرشید بادشاہ، ان کی بیوی زبیدہ محل کے دریچے سے جھانک رہی ہے۔ المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں واقعہ ہے، اپنی خادمہ سے پوچھتی ہے لوگ کہاں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، گرد و غبار اڑ رہا ہے، کہیں دشمن نے حملہ کر دیا۔ خادمہ نے کہا زبیدہ سے نہیں، یہ خراسان کا عالم امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رقہ میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ مخلوق خدا ان کے استقبال کے لیے جا رہی، یہ 30,000 کا مجمع ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہے۔ اس وقت بادشاہ وقت کی بیوی نے ایک جملہ کہا ھذا واللہ الملک لا ملک ہارون الذی لا یجمع الناس الا بصوت واعوان۔ اللہ کی قسم، بادشاہ ہارون الرشید نہیں، بادشاہ عبداللہ بن مبارک ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ کہا ہارون الرشید تو اپنے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی عزت کے لیے لوگوں کو پیسے دے کر بلاتا ہے، جو نہیں آتے سختی کرتا ہے، جیل میں ڈالتا ہے۔ اصل عزت تو عبداللہ بن مبارک کی کہ 30,000 کا مجمع ان کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا؟ آپ کا بیٹا حافظ ہے، لوگ اس کے ہاتھوں کو چوم رہے۔ کسی مالدار کے ہاتھ کو بھی کسی نے چوما، کسی کے پیشانی کو بھی کسی نے بوسہ دیا۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ فرماتے تھے رأیت کثیرا من العلماء والفقہاء والمحدثین یقبلون ابی ایدیہم ورأسہم۔ سیر اعلام النبلاء میں میں نے بہت سے علماء، فقہاء، محدثین کو دیکھا، کوئی میرے والد کے ہاتھوں کو چومتا تھا، کوئی میرے والد امام احمد کی پیشانی کو بوسہ دیتا تھا۔ اللہ نے یہ عزت قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ جہاں کہیں کمی آتی ہے وہ ہمارے اندر ہے، ہم اگر مخلص نہ ہوں، ہم اگر دیانتدار نہ ہوں، وہ ہماری کمی ہے۔
وہ اگر عالم ہے اخلاص نہیں ہے، عالم ہے دیانتداری اور تقوی نہیں ہے، تو اس پر حالات آئیں گے اس وجہ سے، ورنہ اللہ نے دین میں عزت کو رکھ دیا ہے، جو جڑا ہے اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے۔ اس لیے میں نے 49ویں بات بڑی اہم عرض کی، دین کے نقصان کو نقصان سمجھنا چاہیے۔ اس لیے بچہ ہو بچی ہو دین کے معاملے میں سستی کریں، اس کو تنبیہ کریں، نماز میں عبادت میں سستی کریں، اس کو تنبیہ کریں۔ اس سے بڑی نیک بختی کوئی نہیں۔ آپ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھو، آپ کی 8 سالہ بچی مصلی بچھائے نماز پڑھے، جو دل کو سکون ملتا ہے، یہ اصل سکون ہے۔ آپ گھر میں جاؤ اور آپ کی رفیقہ حیات سجدے میں ہو، آپ کو جو سکون ملتا ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسجد میں آؤ اور آپ کا بیٹا قرآن پڑھے، تلاوت کرے، عبادت کرے، جو مسلمان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ یہ قرآن میں فرما رہا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ عرب کی ایک عورت تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، چند دنوں کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ عورتیں آتی تو مذاق کرتی، تیرا بیٹا تو نابینا ہے، یہ تو دنیا کو دیکھ نہیں سکے گا، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ تو زندگی بھر معذور ہوگا، دوسروں کے سہارے پہ چلے گا۔ یہ ماں رات کو اٹھی اللہ کے سامنے روئی کہ یا اللہ مجھے یہ عورتیں تانا دیتی ہیں کہ تیرا بیٹا معذور ہے، یا اللہ تو نے اگر بینائی لی ہے تو قادر ہے، آنکھوں کی بینائی اگر تو لے تیری مرضی، لیکن یا اللہ دل کی بصارت عطا فرما دے، دل کی بصیرت عطا فرما دے، اس میرے بچے کو حافظے کی نعمت دین کی فہم عطا فرما دے۔ آنکھوں کی بینائی تو نے لی، تیرا فیصلہ، اے اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ ماں اللہ کے سامنے روئی۔ جب یہ بچہ بولنے کے قابل ہوا، مدرسے بھیجا، استاذ نے پہلے دن سبق پڑھایا، اس کو زبانی یاد ہو گیا، چند دنوں کے اندر اس نے قاعدہ ختم کر دیا۔ استاد ایک دفعہ سورت پڑھاتا، اگلے دن سنتا، اس کو زبانی یاد ہوتی، ایک دن کے اندر اس نے پوری سورہ اعراف یاد کی۔ ایک دفعہ استاد نے پڑھائی، اس کو یاد ہو گئی۔ اس بچے نے صرف 37 دنوں میں قرآن کریم حفظ کر دیا۔ ایسا قرآن پختہ پورے علاقے میں پختہ کسی کا نہیں، ایسا قرآن پڑھتا مجمع پہ وجد طاری ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ ایک دن وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، ماں کو گھر میں آواز آئی، وہ خوشی میں رو رہی تھی، یا اللہ تو نے آنکھوں کی بینائی تو لے لی، دین کی فہم عطا فرما دی، تو نے آنکھوں کی روشنی تو لے لی، لیکن تو نے بصیرت عطا فرما دی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، ماں باپ کے آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس لیے یہ آنسو اولاد کے حق میں دین کے لیے بہائیں، دولت کے لیے نہ بہائیں۔ وہ تو اللہ نے وعدہ کیا، رزق تو اللہ دے گا، وہ تو اللہ نے کتے اور خنزیر کو دینا ہے، انسان کو نہیں دے گا۔ اللہ سے دین مانگو، اللہ اولاد کو دین کی سمجھ دے، اپنا تعلق نصیب کرے، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جو اللہ کی محبت سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے۔ جس کو اللہ نے اپنی محبت دی، ہر چیز کی محبت عطا فرما دی۔ کائنات میں سب سے عظیم ذات اللہ کی ذات، سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرما رہے جو مومن ہوگا اسے مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ اس لیے بڑی اہم بات ہے کہ اگر اللہ محبت کرے کسی سے، اس کے دل میں صرف اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے محبت الہی، کہ اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے۔ نمبر 50، والدین کی نافرمانی کرنا۔ دین سے دوری کا ایک سبب والدین کی نافرمانی ہے۔ آج جو معاشرے میں بے دینی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہماری نسل نو اپنے والدین کے واقف ہی نہیں ہے، والدین کے حقوق سے واقف نہیں ہے۔ آج ہم نے آئیڈیل کس کو بنایا؟ آج ہمارے نوجوانوں نے آئیڈیل بنایا ہے زناکاروں کو۔ جو فلمی اداکار زانی شرابی، وہ ان کے آئیڈیل ہیں، ان کی تصویریں ان کے موبائل میں ہیں۔ جو زندگی بھر حرام کھانے والے، وہ آئیڈیل۔ جن ماں باپ نے اپنی ساری زندگی اولاد کے لیے لگا لی، وہ آئیڈیل نہیں، ان کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتے۔ کہ جو باپ بالوں میں سفیدی آ گئی پھر بھی اولاد کے لیے کما رہا ہے، جب تک ہڈیوں میں گودا موجود ہے وہ اولاد کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، جتنا اس کا بس چلتا ہے 12-14 گھنٹے ڈیوٹی کر کے 2-3 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا ہے اولاد کو سکھ پہنچانے کے لیے، اولاد کی خوشی کے لیے 17 گھنٹے نوکری کر رہا ہے۔ سخت گرمی ہے اور وہ تندور کے کنارے بیٹھ کر، آگ کے کنارے بیٹھ کے روٹی پکا رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، صرف اولاد کے لیے۔ لیکن یہی اولاد جب کمانے کے لائق ہوتی ہے،
جوان ہو جاتی ہے، ماں باپ کو بیوقوف سمجھتی، والدین سے جھگڑنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے آج دین سے دوری بڑھتی جا رہی کہ والدین سے زیادہ محسن کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن عموماً مزاج ایسا بنا آج نسل نو ان بزرگوں کو بیوقوف سمجھتی ہے اور ان اداکاروں کو، کھلاڑیوں کو، ان اپنے دوستوں کو عقل مند سمجھتی ہے۔ اس لیے ان کے آنسو اللہ کے ہاں بڑے پسند ہیں، ان سے دعائیں لیں۔ جس نے ماں باپ سے دعائیں نہیں لی اس کو پھر کسی کی دعا کام نہیں آتی۔ دعائیں لینی ہے ان سے لو۔ لوگ آج دوسروں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، کسی اور سے کہتے ہیں دعا کرو۔ بھئی دعا کا سر چشمہ تیری ماں ہے، تیرا والد ہے، وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کرے گا، دل سے کرے گا۔ دنیا کا باقی کوئی پیر ہے، فقیر ہے، کوئی مولوی ہے، وہ تو غرض کی وجہ سے بھی دعا کر لیتا ہے۔ نذرانہ اچھا دیا تو دعا کرے گا، آج نذرانہ نہیں دیا توجہ نہیں کرے گا۔ یہ والدین مخلص ہوتے ہیں۔ بچہ معذور ہوتا ہے تب بھی 15 سال 16 سال اس بچے کی خدمت کرتے ہیں۔ معذور بچہ اٹھ نہیں سکتا ہے، اپاہج ہے، لیکن ماں باپ اس کو بھی سنبھالتے ہیں۔ تو والدین کے لیے، اولاد کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو والدین کی نافرمانی آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا سبب ہے دین سے دوری کا۔ اس لیے اللہ نے جس کو یہ نعمت عطا کی ہو وہ ان کی قدردانی کرے، ان سے دعائیں لے، اللہ اس کی وجہ سے اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔